اور ماں بہنوں کی عزتوں سے کھیلنے دو، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے اترتے چڑھتے ہوئے حالات کو بیان فرمایا۔ بات اصل یہ چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب سے قانون بنایا، دنیا بنائی، سسٹم بنایا اور مختلف انبیاء علیہ السلام کو مختلف ادوار میں الگ الگ دور میں پیدا فرمایا، تو ان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رکھے، حالات ایک جیسے نہیں رکھے۔ آپ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے قیامت تک پورا دور آپ دیکھیں، حالات ایک جیسے نہیں ملیں گے۔ صاف قرآن کہتے ہیں تلک الایام نداولها بین الناس، لوگوں کے درمیان کے جو دن ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کبھی اچھی حکومت آتی ہے، کبھی بری حکومت آتی ہے، کبھی مسلمانوں پر ٹارچر ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کو ستایا جاتا ہے، کبھی ہر دھرم والوں کو، ہر سنستھا والوں کو اور ہر جماعت کو، ہر تنظیم کو کسی نہ کسی وادیوں سے اور دشوار کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ اس دنیا کا دستور ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے ایک جملے پر بات روکی تھی، اسی جملے سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آیت میں نے لاسٹ میں پڑھی تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ تعالی مسلمانوں کو آزمائے گا اسی امت پر، چونکہ اپنے نبی کو اللہ نے بہترین کانسٹیٹیوشنز دیا، آرٹیکلز دیے، قوانین دیے، ضوابط دیے اور زندگی گزارنے کے لیے بہترین کتاب قرآن کریم کی شکل میں دی، اسی میں اللہ نے یہی فرمایا۔ دوسرا ہوا پارا ہے کہ بعض وقت اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آزماتا ہے بھوک کے ذریعے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پہلا لفظ اس آیت میں خوف کا آیا کہ کبھی مسلمانوں کو آزمائے گا خوف ڈال کر، حکومت ایسی آئے گی کہ مسلمان ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے، کانپ جائیں گے، اور یہ مسلمانوں کو اس لیے کرے گا کہ خود مسلمان نہیں رہیں گے، ان کا یونیفارم تو مسلمان کا نظر آئے گا، ان کے چہرے پر داڑھی ہوگی، ان کے سر پر بڑا سا پگڑ اور امامہ بندھا ہوا ہوگا، انہوں نے ٹوپی بہترین پہنی ہوئی ہوگی، سامنے کے جیب میں مسواک ہوں گی، یونیفارم رسول اللہ کے یونیفارم سے میچ کرتا ہوگا، لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمانوں کا یونیفارم پہن کر مارکیٹ میں چلیں گے اور اچھے دوسرے دیندار لوگوں کو دھوکہ دیں گے۔ تو یہ مسلمان جو مسلمان کے حلیے میں اور مسلمان کے یونیفارم میں اور مسلمان کے لباس میں چلیں گے، یہ در حقیقت مسلمان نہیں ہوں گے، یہ منافقین ہوں گے۔ قرآن کھولیے اور اللہ کیا فرماتے ہیں دیکھیے، لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ لِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ایسی 20 آیتیں قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا قیامت سے پہلے ہم مسلمانوں کو، کافروں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو، یہود و نصارہ کو اور جتنے دھرم والے اس دنیا میں بستے ہیں سب کو الگ الگ چھانٹ دیں گے، اور مرنے کے بعد ایک تو چھٹائی دنیا میں ہوگی اور ایک آخرت میں وہ عالم حشر کا میدان جب قائم کرے گا تب چھٹائی ہوگی، وہ بھی سورہ یاسین کے اندر ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعہ کو 4-5 آیتیں پڑھی تھی، یاد ہوگا تو شاید آپ کو۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، حشر کے میدان میں اعلان ہوگا جب اللہ تعالیٰ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، بخاری شریف کے آخری ابواب میں آپ دیکھیں جلد ثانی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں یہ قائم کیا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ مرنے کے بعد جب تم مر جاؤ گے، قبر سے گزر جاؤ گے، عالم برزخ سے گزر جاؤ گے، اور اب حشر کا اور قیامت کا نگارہ بجے گا، اس دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج نافرمان الگ ہو جائے، دغا دینے والے الگ ہو جائے، دھوکہ دینے والے الگ ہو جائے، وہ دھوکہ دینے والے، اور یہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، آج مسلمانوں کا حلیہ بنا کر مسلمانوں کے ساتھ فراڈ کرنے والے یہ الگ ہو جائے۔ آج ہم میں سے جو دیندار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، کڑوی بات ہے برداشت کر لیجیے گا، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، آپ نے کیا سمجھا داڑھی پہننا مسلمان ہے؟ نہیں، داڑھی رکھنا یہ مسلمانوں کی نہیں۔ سکھوں کو جا کر دیکھیں، آپ سے بڑی داڑھی ہے، آپ کا چہرہ تو پلیٹ فارم نمبر 4 کی طرح بالکل چکنا ہے۔ آپ سکھوں کو جا کر کے دیکھیں، پنجابیوں کو جا کر کے دیکھیں، گرو نانک کے جو ماننے والے ہیں ان کو جا کر کے دیکھیے، داڑھی کتنی ہے؟ 2 مشت۔
کیا ان کا دھرم نہیں ہے؟ کیا ان کے سنویدھان میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ کیا گرو نانک صاحب کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے؟ آپ سمجھتے داڑھی رکھنا مسلمان کی علامت ہے؟ نہیں. آپ سمجھتے اس طرح سفید کپڑے پہننے والا مسلمان بن جائے گا؟ نہیں. ہم مسلمان کسے کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ضرور ہے لیکن ہمارے پاس اسلام نہیں ہے. یہ کروڑوں روپے کا جملہ کہتا ہے. مسلمان ضرور ہے ہم لیکن ہمارے پاس اسلام نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ ٹوپی پہننے سے کوئی مجھے مسلمان کہے گا، نہیں 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 نہیں، بالکل غلط بات ہے. یہ سفید کپڑے پہننے سے کوئی مجھے مسلمان کہے گا، یہ بھی غلط بات ہے آپ کی. آپ مسواک جیب میں رکھ کر آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں، سبحان اللہ شروع سے صبح سے شام تک پڑھے اور یہ کہیں کہ مارکیٹ میں تسبیح لے کر گھوموں گا تو کوئی کہے گا یہ مسلمان ہے. نہیں، یہ آپ سمجھتے ہو کہ اپنے آپ کو مسلمان، لیکن آپ مسلمان نہیں ہو. کیونکہ مسلمان کی سب سے پہلی علامت ہے کہ مسلمان سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اللہ تبارک و تعالی قیامت سے قریب جو حالات اور جو واقعات رونما فرمائے گا نا، اس میں آپ دیکھیے ابواب الفتن. علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں جلد ثانی میں ابواب الفتن قائم کیا اور فتنوں کی حدیثیں وہاں پر شمار کی ہیں. اس میں باب ما جاء فی علامات الساعہ کے تحت کچھ روایتیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اذا حدث کذبا، کہ منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے جب بھی وہ بات کرے گا وہ جھوٹ بولے گا. مسلمان جھوٹ بولنے کو گناہ تو سمجھتا ہے. آپ کسی سے پوچھئے نا کہ شراب پینا گناہ ہے، کسی مسلمان سے پوچھئے شراب پینا گناہ ہے، وہ کہے گا ہاں یار یہ گناہ تو ہے لیکن کیا کروں، عادت سے مجبور ہوں، ہفتے میں 1-2 بار لگانی ہی پڑتی ہے نائٹ، ہفتے میں 1-2 بار دیسی پینی ہی پڑتی ہے، عادت سے مجبور ہوں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، گناہ سمجھتا ہے لیکن شراب چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. آپ اس سے پوچھئے ماں بہنوں کی گالیاں اپنے بیوی کو دینا اور اس کے ماں باپ کے تانے اس کے بیوی کو دینا، اور ذرا سا نمک کم ہو جاوے تو اس کے چہرے پر پورے 4-5 انگلیوں کے نشان الٹا دینا، یہ گناہ ہے. وہ جانتا تو ہے گناہ لیکن کیا کہتے ہیں، کیا کروں یار، غصہ ہے، برداشت نہیں ہوتا. میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے میں نے گنوایا تھا کہ دنیا میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اور سورہ ملک کے اندر اور سورہ بقرہ کے اندر جب آیات چلتی ہے اور تفصیلی احکامات چلتے ہیں، وہاں اللہ نے صاف کلیئر یہ فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جن کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. ان میں 1 نمبر یہ بھی آتا ہے کہ جن کو نکاح سے پہلے یہ اندیشہ ہے اور یہ خوف ہے کہ نکاح کے بعد بیوی پر ٹارچر کروں گا، ظلم کروں گا، اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہے. اور بعض وہ ہے جن کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے، بعض وہ ہے جن کے لیے نکاح کرنا سنت ہے، اور بعض وہ ہے جن کے لیے نکاح کرنا واجب ہے. وہاں میں نے کنڈیشن پوری بتائی تھی، وہ تو یوٹیوب پر آپ تفصیل سے سن لیے کہ کون سے کیٹیگری میں کون سا بندہ آتا ہے اور کن کے لیے حرام ہے. اور حرام میں 3 کیٹیگری نکلی تھی کہ کس درجے کا حرام ہے. آپ وہاں سن لیجئے. موبائل رکھ تو نیچے، موبائل رکھ دو، بیان کے بیچ میں موبائل نہیں چلانا، پورا بیان بھول جاتا ہوں، پھر میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک دور دیا، اس دور سے مسلمانوں کو گزارا کہ بھائی تم گناہ کر رہے ہو، گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں، تو تم نے گزشتہ جمعہ کے بیان کو یاد رکھنا، اگر گناہ کر رہے ہو، گناہ چھوٹ نہیں رہے ہیں، تو ایک تمہارے مائنڈ سیٹ کر لیجئے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب دینا ہے. یہ دنیا کے جتنے سافٹ ویئر آپ موبائل میں چلا رہے ہو، دنیا میں جو آپ گوگلز دیکھ رہے ہو اور کروم دیکھ رہے ہو اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور ٹویٹرز اور یہ جتنے ایپس اور جتنے سافٹ ویئر آپ چلا رہے ہو، ایچ اینڈ ایوری سافٹ ویئر بیکم آف لائن. سارے سافٹ ویئر یہ آف لائن ہو جائیں گے اور قبر میں جو صرف تمہیں کام آئے گا وہ قرآن کریم ہوگا، وہاں وہ آن لائن رہے گا. جہاں سے عذاب آئے گا قرآن کریم تمہیں عذاب سے بچائے گا. اسی قرآن میں اللہ جینے کا طریقہ اور جینے کا سلیقہ اور لائف سٹائل اور ہیئر سٹائل اور پرسنل زندگی کو سکھاتا ہے. اور اسی زندگی کا ایک نچوڑ اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ مسلمان آج حالات سے اتنا ڈر رہے ہیں کہ کوئی مائی کلال ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا. پیچھے بند کوٹھریوں میں باتیں کرتے ہیں لیکن سامنے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے.
یہ پورا جو نقشہ ہے نا آج ہندوستان کا، سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے بڑے بڑے، سب کو حالات معلوم ہے. یہ جتنا مسلمانوں پر ٹارچر کیا جاتا ہے، میں ہمیشہ حالات پر بتاتا ہوں، ہمیشہ حالات پر بتاتا ہوں. یہ اس لیے کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج مسلمانوں کا، معاف کیجیے گا، آج مسلمانوں کا، دیندار ذمہ داران کا یہ مجاز بن گیا ہے کہ وہ صرف امت کو نوح علیہ السلام کے واقعات بتائے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اتنی بڑی تھی، اس میں یہ جانور تھا، نوح علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ تھے، کشتی میں سوار ہو گئے، ایمان لایا تھا اللہ پر، وہ ان کا اللہ نے بیڑا پار کر دیا، اور اصحاب کہف کے کتے کا رنگ یہ تھا. آج ہمارے لوگوں کو اس طرح کے بیانات سننا پسند ہے، وہ پسند نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹارچر شروع ہوا، ستایا گیا، ہجرت فرما کر نکلے مدینہ کی طرف. پہلا جمعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں پڑھایا. مکہ سے نکل کر مدینہ میں انٹر ہوئے ہیں تو جمعہ قبا میں پڑھایا، اور قبا میں پہلا جمعہ پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ صحابہ اپنی لگژری لائف کو چھوڑ دو اور اپنے خود کا کاروبار کرو، خود اپنے پیروں پر سیٹ ہو، خود مارکیٹ میں جاؤ، خود تھوڑا بہت کماؤ، دوسروں مسلمانوں پر خرچ کرو، خود کھاؤ، بیوی بال بچوں کو پالو. پہلا جمعہ ہو گیا. دوسرا جمعہ آتا ہے مسجد نبوی کے اندر، ایک ہفتے میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا کہ جس وقت مدینہ کے جو حالات ہوں گے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی رہنمائی کرتے، صحابہ کرام کو بتاتے کہ یہاں سے لشکر آنے والا ہے. میں نے دیکھو معراج کا واقعہ بتایا، اس میں ایک جملہ یہ کہا تھا کہ معراج میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، فقاب قوسین او ادنا، اتنا قریب سے قریب کیا، اتنا قریب کیا کہ جس کی مثال قرآن نے صرف اتنی دی، فقاب قوسین او ادنا، کہ ایک تیر اپنے کمان سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا قریب کیا. کیوں؟ کیونکہ جب مکہ والوں نے، آپ یہ سمجھ رہے ہو نا کہ حالات ہم پر آ رہے ہیں، بھائی ہم کوئی ڈرایا جا رہا ہے، ہم کوئی دھمکایا جا رہا ہے. آپ جانتے ہو مظفر اور بجنور دیکھ لے، میرٹھ دیکھ لے، الہ آباد دیکھ لے. میں ابھی سفر سے آیا، صبح کو ہی آیا، صبح کو آیا 8:30-9 بجے کے قریب تقریباً. کل بھی نہیں تھا میں پٹولی میں. آپ یو پی کے، اتراکھنڈ کے اور ہماچل کے اور مدھیہ پردیش کے حالات اٹھائے، ہمارے چندر پور کے حالات اٹھائے، آپ دیکھیں کیسے کیا نہیں ہو رہا ہے. 12 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کر کیے جا رہے ہیں، لیکن ریپسٹ دندناتے ہوئے پھر رہے، پکڑنے والا کوئی نہیں. میں نے برسوں پہلے ایک بات کی تھی، 5 سال سے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں عام دور نہیں ہے. وہ گیا نوٹ بندی کا دور، وہ گیا لاک ڈاؤن کا دور، لیکن جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں مسلمانوں کو یہ پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی جب نظم عالم کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، نظام عالم کو غور سے سنیے گا جملے، جب نظام عالم کو تبدیل کیا جاتا ہے اور نیا ورلڈ آرڈر آتا ہے اور مسلمانوں کو ان کے ایمان سے نکالا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نیا نظام پیدا کرتا ہے، اور وہ نیا نظام کوئی نہیں سمجھانے کو تیار ہے. باتیں پسند دھون ہو رہی ہے، یہ لچھے دار تقریریں ہو رہی ہے، یہ مارکیٹ میں غلط احادیث کو پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ نوجوان سوشل میڈیا پر غلط اسلامی اسکالرز کو سن رہے ہیں، سب دھویں دار تقریر ہو رہی ہے. اصل جو دین ہے اور جس دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے وہ ابھی بھی اپنے بچوں میں بیزی ہے، ابھی بھی اپنے کاروبار میں بیزی ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ میں نے پچھلے جمعہ کو SIR کا بتایا آپ کو، ڈاکومنٹس تیار کرنے کے لیے. میں پر امید ہوں اس بات پر کہ ہو سکتا ہے صرف 5 سے 7% بندوں نے SIR کروائی ہوگی، باقی ایک نے بھی نہیں کروائے. ورنہ ہاتھ اٹھانے لگا ہوں نا. ابھی مسجد بھرنے کے بعد میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ، کس نے یہ فارم بھرا ہے. تو آپ دیکھیے گا 12 سے 13 لوگ نظر آئیں گے، اس سے علاوہ ایک بھی نہیں نظر آئے گا. کیوں بے حیثی اتنی؟ کیوں بے حیثی؟ ارے بھائی یہ وہ فارم ہے، اگر آپ فارم بھرو گے تو آگے پاسپورٹ آپ کو ملے گا. یہ وہ فارم ہے، اگر آپ بھرو گے تو آگے آپ کو جتنی گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہے آپ کو مہیا ہوں گی. ورنہ آپ کا راشن کارڈ بھاڑ میں گیا، آپ کا لینڈ بل بھاڑ میں گیا، آپ کا گھر ٹیکس پوتی یہ بھی بھاڑ میں گئی. ہم دیکھ کر آئے ہیں یار بنگال سے، میں خود سفر میں چلا ہوں بنگال، ایک ہفتہ میں نے دیکھ کر آیا کیا مسلمانوں کی سچویشن ہے اور کیا صورت حال ہے. 41 لاکھ مسلمانوں کو ایک سائڈ کر دیا
گیا. کیوں؟ بولے SIR میں نام نہیں آیا. گجرات کی دیکھیں، جب مجھے پتا چلا میٹنگ تھی، میں گجرات گیا، ہم علماء کرام کی میٹنگ تھی. جب بات آئی 7.5 لاکھ مسلمانوں کو، 3.5 لاکھ عیسائیوں کو، عیسائی وہاں زیادہ ہے، کرسچنالٹی زیادہ ہے وہاں پر، 3.5 لاکھ کرسچن لوگ، اور 2277 میمن برادری، جسے ہم میمن کچی کہتے ہیں، وہ لوگ ایک سائڈ میں ڈال دیا گیا بھائی. اور آج مسلمان سوتے پڑے ہیں، بولے حالات آ رہے ہیں، حالات آ رہے ہیں. تم دیکھو، گاندھی جی نے یہ کہا تھا کہ اگر اس ہندوستان کو چلانا ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشنز آف انڈیا کو چلانا ہے، ہندوستان کے آرٹیکلز کو چلانا ہے، اور ان میں حساس اور بیدار پن زندہ کرنا ہے، تو وہ کانسٹیٹیوشنز اور وہ سمویدھان سپریم کورٹ کے اندر لکھا جائے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھا. ایک ہی گھاٹ سے بھیڑیا اور بکری پانی پیتی تھی، لیکن انصاف کا یہ عالم تھا، انصاف کا یہ عالم تھا کہ بھیڑیے کی مجال نہیں، بکری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ لیں. ایک تنہا عورت ایک بلینکٹ، ایک چادر اوڑھ کر کے راستے سے گزرتی تھی، لیکن کسی مسلمان نوجوان رنوے کی یہ مجال نہیں تھی کہ آنکھوں کی پلکیں اٹھا کر اس نوجوان خاتون کو دیکھ لے. یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ انصاف اس وقت اتنا خطرناک تھا. ہم مسلمان ضرور ہیں، ہم کہتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اسلام ہمارے پاس نہیں ہے. اسلام اگر ہوتا تو کیا کیا حالات ہوتے ہمارے ساتھ، میں بتانے لگا ہوں. سنیے گا، اللہ تبارک و تعالی جب نظام عالم کو چینج کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا، آپ نے بھی اچھے سے سنا ہوگا، لیکن اب میں اس پر تڑکا لگا کر کے بتا رہا ہوں. جتنے واقعات اور جتنے چندرپور کے کیسز، چندرپور کی 17 لڑکیاں ہیں جو یہاں مسلمانوں کی تھی، اس میں سے تو دیندار گھرانے سے 8-9 تھی، اس میں سے تو ایک حافظ صاحب کی بچی تھی، عالمہ بننے کو 4 مہینے باقی تھی. ایک جے بھیم دھرم سماج والے لڑکے کے ساتھ مہاکالی مندر میں جا کر کے میں نے دیکھا، رودراکش اس کے گلے میں تھا اور سندور کا ٹاکا لگا ہوا تھا، اور 21 سال کی وہ لڑکی تھی. تو بولے کس کی؟ تو حافظ صاحب کی لڑکی. یہ حالات تھا. یہ مسلمانوں کو مرتد، آج مسئلہ گناہوں کا نہیں ہے، آج مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نماز چھوڑا ہوں، اللہ میاں مجھے بہت توڑے گا پکڑ کر قبر میں. مسئلہ اس کا نہیں ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کر رہے ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ چوک میں ماں بہنوں کو تاڑ رہے ہو، مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ کالج اور یونیورسٹیز کے باہر بڑے بڑے پروفیسرز اور لیکچرار جو جن کے بچے ہیں اور جو نوجوان لڑکے ہیں وہ کالج اور یونیورسٹی کے باہر کھڑے ہوئے ہیں صرف اس لیے کہ لڑکیوں کو تاڑے. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسٹاگرام پر، فیس بک پر، اسنیپ چیٹ پر، واٹس ایپ پر کسی لڑکے سے رات لڑکی سے رات چیٹ کرے. مسئلہ ارتداد کا ہے کہ مسلمانوں کے نوجوان بچے اور بچیاں اس طرح مرتد ہو رہے ہیں اور اسلام چھوڑ رہے ہیں کہ ماں باپ کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور ماں باپ پھر روتے روتے 2 بجے 3 بجے مفتی صاحب کے گھر آتے کہ مفتی صاحب وہ چلا گیا، وہ چلی گئی، کچھ تو کر دو. یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ماں باپ نے، میں مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بیماری جو ساری بیماریوں پہ سب سے بڑی بیماری ہے، جس کے اوپر میں نے 2.5 سال تک ریسرچ کیا. میں نے بڑے جب مجھے نہیں سمجھ آتا تھا نا سائنس کی کچھ باتیں، میں نے بڑے لیکچرار سے پوچھی، بڑے پروفیسر سے پوچھی، بڑے وہ لوگ جو اسلامیات کو اور سائنس کو سمجھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھی. میں نے صرف ایک چیز پر 2.5 سال تک ریسرچ کیا. الحمدللہ وہ ریسرچ کمپلیٹ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جتنے خرافات اور بدعات امت میں آ رہی ہیں اور یہ ارتداد کی لہروں میں جو نوجوان بچے اور بچیاں بہ رہے ہیں، کیا دیندار گھرانہ، کیا پڑھا لکھا گھرانہ، کیا جاہل گھرانہ، سب ایک ہی لہر میں بہ رہے ہیں. اس کا واحد ریزن اگر دیکھا جائے وہ یہ ہے یوم پیدائش کو دھوم دھام سے منانا، برتھ ڈے کو دھوم دھام سے منانا. 3 سال کی بچی ہے، اولن تو نرسری آ گئی، بالوڑی آ گئی، UKG LKG، 3 سال کی بچی ہے. اب 3 سال کی بچی کو یا 5 سال کی بچی کو آپ نے ڈالا کسی کالج میں، کسی کانوینٹ میں ڈالا، 5 سال کی بچی ہے، آپ نے اس کا ایڈمیشن کروایا، اس کا برتھ ڈے آیا تو آپ نے اس کے جتنے فرینڈس ہیں، چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے ہیں 5-5 سال کے، ان کو مدعو کیا، دعوت دی کہ بھائی وتھ فیملی آپ آئے. غور سے سننا، میں مثال دے رہا ہوں، اب بھی ذہن میں آئی ہے مثال. 5 سال کی بچی کا برتھ ڈے ہے، آپ نے 25 لوگوں کو دعوت دی، چھوٹے ننھے منھے معصوم بچے ہیں، کیک کٹ رہا ہے، تھالیاں بج رہی ہے، ہیپی برتھ ڈے بنایا جا رہا ہے، ہو گیا برتھ ڈے، گفٹ لے لیے، کیک ویک چوڑا کھا کر کے چلے گئے اپنے گھر کو.
آئندہ سال پھر وہی تاریخ آئی تو وہی مقام کے لوگ ہوں گے, وہی اس کے فرینڈس ہوں گے, وہی چھوٹی چھوٹی 6 سال کی بچیاں ہوں گی, پچھلے سال 5 سال کا, اس سال 6 سال کا, وہی لوگ ہوں گے. برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا, تھالیاں بجائی, وہی سب کر کے چلے گئے. ہو گئے 6 سال کمپلیٹ, ہو گئے نہیں ہو گئے 6 سال. اب پھر 5 سال کے بعد وہی اس کے فرینڈس ہوں گے, وہی ان کے رشتہ دار احباب پڑوسی ہوں گے, لیکن ابھی 6 سال کی تھی, اب 5 سال کے بعد برتھ ڈے منا تو اس کی عمر کتنی ہوگی؟ ابھی 11 سال عمر ہوں گی, 11 سال. کھائے کیک وے, وہی بچیاں ہیں, وہی اس کے فرینڈس ہیں, وہی رشتہ دار ہیں, وہی پڑوسی ہیں, ہو گئی. اب پھر 5 سال کے بعد, آپ نے ہر سال کو میں کٹ کر رہا ہوں, 5 سال کے بعد اب پھر برتھ ڈے منائے. اب تقریباً سمجھو کہ 15 سال کی یہ بچی ہے, پھر کیک شیک کھایا, چلے گئے. اب پھر اس کے بعد 20 سال کے بعد, 20 سال کی عمر میں اس بچی کا برتھ ڈے آیا, پپا نے راتوں رات کیک لائے. آج میں ایسے اسلامی اسکالرس کو جانتا ہوں جو رات میں اپنے بچی کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیک کاٹتے ہیں, اور صبح آ کر اسلامی معلومات پر ٹاپک دیتے, بیان دیتے ہیں اور اسپیچ دیتے ہیں. رات کو بے حیائی کا ننگا ناچ اپنے گھر میں کرتے ہیں, اور صبح آ کر کے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ مسلمان سمجھ جاؤ, سمجھانے کا وقت ہے. 20 سال کی بچی کی عمر ہوئی ہے, اور وہی اس کے فرینڈس ہیں, وہی رشتہ دار ہیں, وہی پڑوسی حضرات ہیں, سارے آئے ہیں. اب پہلے 25 لوگ آتے تھے, اب 50 لوگ آئیں گے 20 سال کی عمر میں. یہ سب آئے ہیں, گفٹ وغیرہ دیے ہیں, انہوں نے کیک وغیرہ کھلائے ہیں. لیکن یہ عادت جو 3 سال 5 سال کی عمر سے ماں باپ نے کیک کاٹنے کی ڈالی تھی, اب یہ جو 5 سال سے 20 سال تک جا رہی ہے نا, اب 20 سال میں کیک سے کام نہیں چلے گا. اب اس کا خود کا بوائے فرینڈ ہوگا, اس کی خود کی گرل فرینڈ ہوگی, اور وہ اس کو پارک میں لے جائیں گا, وہ اس کو ہوٹل میں لے جائیں گا. پھر آپ کسی مولوی سے شکایت کرو گے, آپ نے 20 سال یہاں عیاشی کی, پورے مولوی مل کر بھی 20 سال کی غلاظتوں کو اور یہ غلیظ تربیت کو چند بیانات کے ذریعے ختم نہیں کر سکتے. 20 سال کی غلاظتوں کو آپ یہ سوچتے ہو کہ چند مولوی کھڑے ہو جائے, چندرپور کے ملا لوگ, اور 20 سال کی جو غلیظ تربیت ماں باپ نے دی ہے اور فادرز اینڈ مدرس نے دی ہے, مولوی صاحب کھڑے ہو کر جمعہ میں بٹے پر بیان کرے کہ 20 سال کی غلیظ تربیت کو آدھے گھنٹے کے بیان میں ختم کیا جا سکتا؟ بتائیں نا آپ. یہ مسلم معاشرہ جو بچپن سے تربیت ماں باپ دے رہے ہیں, اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں, مائیں نیک ہوتی ہے نا, نیک بیوی کا ملنا یہ جنت کا دنیا میں مل جانا ہے. ماں جب نیک ہوتی ہے تو اولاد پھر ملا کرتی ہے. امام ربانی مجدد الفسانی, آپ اٹھائے امام بخاری کی والدہ کا واقعہ, آپ اٹھائے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ, بایزید بسطامی کا واقعہ ہزاروں مرتبہ سنا چکا ہوں. جتنے دنیا کے کامیاب ترین انسان اور اللہ والے گزرے ہیں, ان کے پیچھے ان کی محنت کم ہے, ان کے ماں باپ کا ہاتھ زیادہ ہے. باپ کا ہاتھ زیادہ نہیں ہوتا, ماں کی گود اصل گود ہوتی ہے. میں نے اس سے پہلے بھی مثال دی تھی کہ اللہ نے نکاح کے بعد پھر میاں بیوی ملتے ہیں, ان میں ریلیشن ہوتے ہیں, اور 9 مہینے تک کے حمل کو ٹھہرایا جاتا ہے. کیوں؟ جو اللہ بچہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہ 1 ہفتے کے اندر بچہ دے دے. جسے جنت کے بارے میں آتا ہے سورہ رحمان کے اندر, اللہ نے بار بار فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام وحور مقصورات فی الخیام, کہ تمہارے لیے حوروں کو اللہ نے پیدا کیا, اور جنت میں حوریں پیدا ہوں گی, حور عینا, حور لائبہ. آپ جنت کی تاریخ سورہ رحمان پڑھیں اور تفسیر پڑھیں تو لگ پتہ جائے گا کہ جنت میں یہ سسٹم نہیں ہوگا. کیا حمل ٹھہرا, پھر پریگننسی ہے, پھر پہلا مہینہ ہے, پھر تیسرے مہینے کی سونوگراف کرواؤ, پھر 5ویں مہینے کا الٹرا ساؤنڈ کرواؤ, اور پھر 9ویں مہینے سے پہلے آتے پھر سونوگراف کرواؤ, پھر چیک کرو لڑکا ہے لڑکی ہے, ٹوئنس ہے, کیا ہے. وہ سارا نظام اللہ نے جنت میں نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا کہ ایک جنت میں نہر ہے, نہر بیدخ, جس میں سے مشک, زعفران, عنبر, کافور بہتا ہے. جب میرا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی خاتون کو پیدا کروں تو اللہ اپنے چہرے کا نور اس نہر پر ڈالتا ہے, اور ایسے ہی 130 فٹ کی گنگناتی ہوئی لڑکی کھڑے ہو جاتی, جس کے بال اس کے پیچھے سے پنڈلیوں کا بوسہ لیتے ہوئے آبشار کی طرح ٹنگتے ہیں اور لگتے ہیں. اور اتنی خوبصورت اس نہر اس نور کو بناتا ہے, اس حور کو بناتا ہے کہ اگر ایک فنگر ٹپ وہ صرف سورج کو بتا دے, سورج بے نور ہو جائے. اور اگر وہ تھوک دے صرف دنیا کے 7 سمندر میں 7
سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائے. یہ سارا کچھ نظام مسلمانوں کے لیے تیار ہے، لیکن مسلمانوں نے جنت کو اتنی سستی سمجھ لیا کہ نمازیں چھوٹ رہی ہے چھوٹنے دو، دھوکہ دے رہے ہیں دینے دو، اور ماں بہنوں کی عزتوں سے کھیل رہے کھیلنے دو. اس کی نفرت دل میں پالی، اس کا بغض پالا، اس کا حسد پالا، اس کا کینہ پالا، یہ سب کچھ پال رہے پالنے دو. جنت مل جائے گی تو اللہ تمہارے باپ کا محتاج ہے کہ جنت اتنی سستی؟ اگر جنت اتنی سستی ہوتی ہے 2-5 روپے کی تو بلال کو تپتی ہوئی ریٹ پر نہ گھسیٹا جاتا؟ 5 روپے کی جنت ہوتی تو زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی؟ جنت اتنی سستی ہے جتنی میں اور آپ سمجھ رہے ہیں تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چیر کر 2 ٹکڑے نہ کر دیے جاتے؟ جنت اتنی سستی ہو تو امام احمد بن حنبل کو روزانہ کے 100 کوڑے مارے جاتے اور کمر کا گوشت بالکل ختم کر کے ان کا جنازہ جیل سے نہ نکلتا. جنت اتنی سستی ہوتی تو امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نہ نکلتا. ہم نے جنت کو معمولی سمجھ لیا، ہم نے جہنم کو معمولی سمجھ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو ایسا نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق تھا. یہی ٹاپک 3 جمعہ سے چل رہا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کو اس طرح نہیں پہچانا جس طرح پہچاننے کا حق تھا. جب اللہ پر کامل بھروسہ ہوتا ہے، کامل اعتماد ہوتا ہے، اور حالات کے تناظر سے اور حالات سے خوف و خطر ہو کر بے خوف ہو کر جب مسلمان اپنی زندگی گزارتا ہے نا. ایک وقت تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، پورے ملک میں مسلمان جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے ان کو دبایا جا رہا تھا، ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا، ان پر ٹارچر کیا جا رہا تھا، اور ان کو کھیلے ٹھوک ٹھوک کر مسلمان نوجوان عورتوں کے نازک مقامات پر کھیل ٹھوکی جا رہی تھی، ان کو آگ کے انگاروں میں ڈالا جا رہا تھا. یہ ماحول جب مصر کا تھا اور وقت کا بادشاہ فرعون تھا جو دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی کہ میں پوری دنیا کا رب ہوں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اس وقت میں جب وہ موسیٰ پر ٹارچر کر رہا تھا، موسیٰ کے مسلمانوں پر جو اس پر ایمان رکھتے تھے اس پر ٹارچر کر رہا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو پلٹا. اور جب حالات کو چینج کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے اللہ نے نوازا. حضرت موسیٰ بے اولاد، فرعون جو تھا بے اولاد تھا، اولاد نہیں تھی. اور اس وقت سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ دور تھا کہ بادشاہ جو وقت کا ہوگا، پی ایم جو وقت کا ہوگا، وہ صاحب اولاد ہونا چاہیے. اس کے مرنے کے بعد اس کے کرسی پر اس کا بیٹا بیٹھے. اگر 5 عورت ہوتی تھی تو وہ بادشاہ دوسری عورت سے نکاح کرتا تھا، دوسری نہیں تو تیسری عورت سے. تاریخ اٹھائے نا، بادشاہ کی 15 بیویاں ہوا کرتی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام وقت کا نبی ہے، بیویاں کتنی؟ 99. قرآن کھولیے دیکھیے پڑھیے لگ پتہ جائے گا. حضرت آسیہ جب فرعون کو پتا چلا کہ جس ایمان سے میں مسلمانوں کو ختم کر رہا ہوں، جس ڈر کی وجہ سے، وہ تو میرے بیڈ روم تک پہنچ گیا، میری اپنی بیوی موسیٰ پر ایمان لائی ہے. جب فرعون گھر آیا اور چوٹی پکڑ کر آسیہ کو سامنے بٹھایا، اور اتنی شدید محبت تھی فرعون کو اس کی بیوی سے کہ اس کو دھکا بھی لگنا برداشت نہیں ہوتا تھا. پورا کانچ کا محل بنایا تھا فرعون نے، اور اس میں صرف اس کی شہزادی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رہا کرتی تھی. فرعون نے کہا کہ تو یہ کہہ سب سے پہلے کہ فرعون جھوٹا ہے، اس کا کوئی نبی نہیں، اس کا کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی ایشور نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی گاڈس نہیں ہے، صرف بھگوان اور ایشور اور گاڈ اور اللہ میں ہوں، مجھے مان. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی نہیں، اب ایمان دل میں آ چکا، اب اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. فرعون کو جب غصہ آیا نا، اس نے کھیل بلائی، بڑی بڑی کھیلیں، اور دجال کو بلایا، اور جو جلاد تھے وہ آئے اور کہا کہ میں تیرے ناک میں کھیل ٹھوکوں گا، تیری شرمگاہ میں نازک مقامات میں کھیل ٹھوکوں گا، سر سے پیر تک تجھے کھیل ٹھوک ٹھوک کر اسی میں ختم کر دوں گا اگر تو یہ نہ کہی کہ موسیٰ جھوٹا نبی ہے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا، الہ العالمین مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، اس لیے تاکہ اگر جب یہ کھیل میرے بدن پر، میرے نازک مقامات پر ٹھوکے گا تو غلطی سے ایسا جملہ میری زبان سے نہ نکل جائے کہ تیری شان میں گستاخی ہو جائے. اسی وقت اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، روح قبض کر لی گئی، پھر آسیہ کے مردہ بدن پر ہتھوڑے مارے گئے، کھیل ٹھوکی گئی. صحیح روایتوں سے یہ ملتا ہے حضرت آسیہ جب ان کی روح عرش معلیٰ پر پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میری بندی تو آ گئی ہے، آجا، جنت کے بالا خانے تیرا انتظار کر رہے ہیں.
جب ایمان اس لیول کا ہوتا ہے، جب مسلمانوں کی فیلنگز ایسی ہوتی ہے، تو پھر حالات سے مسلمان نہیں ڈرتے، پھر موجودہ حکومت سے مسلمان نہیں ڈرتے، پھر اس کے کرنے سے، اس کے کرنے سے، اس کے کرنے سے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، غیر اللہ کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک یہ یقین نہیں بنے گا مسلمان ستائے جائیں گے۔ یہ حالات جس سے میں اور آپ آج گزر رہے ہیں، یہ حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آئے۔ بس یہ حالات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ یہ حالات یہ اتنے شدید، آج ہمارے اوپر کوئی اونٹ کی گندگی لا کر نہیں ڈال رہے ہیں، آج ہمارے اوپر بکریوں کا، اونٹنیوں کا اور بھینسوں کا اور گایوں کا پخانہ لا کر نہیں ڈال رہے ہیں۔ کالی کملی والا جس کے صدقے میں پورے کائنات کے نظام کو اللہ نے بنایا، جس کو طائف میں اتنا ٹارچر کیا گیا کہ آپ کو بھگا بھگا کر پورے آپ طائف کا چکر لگائے، 27 کلومیٹر کا طائف ہے وہ رنر، جو طائف کا جو رنر ہے، جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگے ہیں، وہ آج بھی پتھریلا علاقہ ہے۔ جب آپ بھاگ رہے تھے، نوکیلے پتھر آپ کے پنڈلیوں پر مارے گئے، اتنا ٹارچر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا۔ پھر مکہ آئے، مکہ والوں نے حد درجے پریشان کیا۔ جب پریشان کیا تو پریشانی کی آخری سبب جو تھا اور پریشانی کرنے کا آخری راستہ جو تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل بیت کو شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اور پہاڑی میں بند کر دیا گیا۔ 3 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا چبا کر کے اللہ کا قرآن پڑھا۔ آج یہی مسلمان پیزا کھا رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، پیزا فیملی سے ریلیٹڈ لوگ سب کچھ کھا رہے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کو تیار نہیں ہے۔ اٹھاؤ اپنے نبی کی تاریخ، جس نے ساری رات صرف تمہاری خیر خواہی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری لائف سیٹ ہو جائے، آنسوؤں میں اللہ کے سامنے رو رو کر گزار دی، اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھی کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوجن آ جاتی تھی۔ لیکن آج وہی مسلمان ہیں، آئیں گی نا 12 ربیع الاول تو دیکھنا 2 منزلیں 3 منزلیں کا کیک بنا کر لکھا ہوا ہوگا ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، اس پر وہ مسلمان چھریاں چلائیں گے، لیکن ان کے دلوں پہ کوئی رنجش نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، یہ دھرم ہے۔ جب اللہ کے نبی پر حالات آئے اور سارے مکہ کو چاروں طرف سے مشرکین نے اور کفار نے اور یہودوں نے گھیر لیا، اور قرآن کہتا ہے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب کلیجے منہ کو آ رہی تھی، آنکھیاں پٹرا رہے تھے، آنسو نکل رہے تھے، صحابہ کرام رو رہے تھے، اس وقت اس سچویشن میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ایران فتح ہوگا، کیسر و کسریٰ کے محلات فتح ہوں گے۔ یہ وہ ایمان تھا جو اللہ نے نبیوں کو دیتا ہے، نبیوں کے صدقے میں پھر صحابہ کو دیتا ہے، اور صحابہ کی جوتیوں کا نظارہ کر کے یہ ایمان اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، اور اللہ کے نیک بندوں سے وہ ایمان نسلاً بعد نسل ہم جیسوں میں وہ تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم تک وہ ایمان آتے 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 اتنے خرافات اور بدعات کے ساتھ آتا ہے کہ ہم حالات سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور مایوسی ہم پر چھا جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی مسلمان یہ سوچتا ہے کہ امریکہ کے پاس طاقت ہے اور برطانیہ کے پاس، اسرائیل کے پاس، یورپ کے پاس، امریکہ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی سسٹم ہے،